احمد ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي او خپلو خیالاتو اظهار دی وکړي. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مصلحت خدا دے چې د طهر پډګر لاړ شه مزه، مصلحت خدا دے چې د طهر پډګر لاړ شه مزه، خو بغاوت زما فطرت ته صبرېدلی نشم. او زه چې د ظلم د خاموش غلامۍ په کور کې، زه چې د ظلم د خاموش غلامۍ په کور کې یو څوک کاوا کې چغې نه کړم صبرېدلی نشم. او مونږ خو مدام د دار په سر د حق خبره کړله، مونږ خو مدام د دار په سر د حق خبره کړله، سر مو بېلېدلی شي خو د حق نه صبرېدلی نشم. زه د آیسف ګرینډ نایټ په دې موقع باندې چې دا 4 انچ کړی زموږ د آیسف ډسټرکټ پېښور ټیم او زموږ صوبایي قیادت جناب اسد قیصر صاحب، ریجنل ارګنایزر مردان جناب عاطف خان او نور زموږ د پی ټي آی چې څومره مشران دي د صوبې د هغو ټولو او د آیسف خپل هر ممبر او د هر کارکون شکریه ادا کوم چې دومره بهترین پروګرام ارینج کو او زموږ دپاره دومره یو بهترین پروګرام ارینج کو. د هغې نه بعد وہ ہے ہمارا سابق صوبائی صدر اور اب یوتھ ونگ کا اسٹوڈنٹ افیئر سیکرٹری. اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح تقریر کرتا ہے، جس طرح ہم نے سنا ہے کہ آپ تقریر کرتے ہو اور ہم نے دیکھا ہے لیکن لائیو نہیں دیکھا ہے، ان تمام لوگوں کو جو آپ کی تقریر کو سننا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو جنہوں نے اور اپنا تقریر کریں. مراد سعید. زبا خپل تقریر آغاز د پښتو د روایتو مطابق د پښتو یو شعر نه ولیکم او بیا مرګري ولی چې په اردو کې تقریر وکړم نو په اردو کې به تقریر وکړم. سیال پښتون یم فطرت مې د عقاب دی، سیال پښتون یم فطرت مې د عقاب دی، مین په خاوره یم مقصد مې انقلاب دی. سب سے پہلے میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈسٹرکٹ پشاور کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بہترین پروگرام ارینج کیا. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈسٹرکٹ پشاور کے صدر مینا خان، آرگنائزنگ کمیٹی کے چیف آرگنائزر طاہر داوڑ، سجاد بنگش، کوثر داوڑ، سیکیورٹی کے انچارج اسرافیل خان اور باقی تمام ساتھی، انہوں نے بہت محنت کی اس پروگرام کے ارینج کرنے میں، ان کا بہت مشکور ہوں. اس کے بعد بات کرتے ہیں، پہلے انصاف نائٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. آپ کو علم ہوگا کہ ہماری یونیورسٹی کیمپس پشاور کا ایک کلچر بنا تھا کہ ہر سال ایک علاقائی سوسائٹی اور سیاسی تنظیم جو تھی وہ اس قسم کے کلچر نائٹ منعقد کرتے تھے. لیکن ہمارے صوبے میں اور پورے ملک میں جس قسم کی بدامنی تھی تو اس کے سلسلے میں اور اس کی وجہ سے یہ پروگرام چند سال کے لیے رکے ہوئے تھے. بیٹھوں گا چاہے کوئی نہیں آئے، میں وہاں پہ ٹہروں گا اور اس سپلائی لائن کو اور نیٹو فورسز کی جو سپلائی لائن ہے اس کو میں خود اکیلا بند کروں گا. لیکن ہم نے انہیں کہا اور ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے میٹنگ میں ان کو یقین دہانی کرائی کہ خان صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ نے اعلان کیا اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا اس وقت خان صاحب کو یہ پیغام تھا کہ گرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن سر ہتھیلی پہ سجا سکتے ہیں، کوئی بھیجے تو کسی ساحل پر کشتیاں ہم بھی جلا سکتے ہیں، کشتیاں ہم بھی جلا سکتے ہیں. تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پوری خیبر پختونخوا سے چاہے وہ جس قومیت بھی اس کی ہو، جو بھی قومیت اس کی ہے، میں سب سے درخواست کروں گا کہ 23 تاریخ کو 11 بجے باغ ناران آئے اور اس تحریک میں اور اس انقلابی سفر کا آغاز خود کرے. وہاں پہ ہر کسی کو میں تبلیغ کرتا ہوں، ہر کسی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے قوم کا مسئلہ ہے، ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے، ہماری ٹریڈیشن کا مسئلہ ہے، ہماری ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے. آپ نے آنا ہوگا، اس کے لیے آپ نے آنا ہوگا. اگر حکومت ہمیں روکے گی تو اس وقت آپ کا نعرہ بھی ہونا چاہیے کہ اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، بیلچی اٹھا دینا، ڈگریاں جلا دینا، موت سے جڑ جاؤ تو زندگی نہیں ملتی، جنگ جیتنا ہو تو کشتیاں جلا دینا، جنگ جیتنا ہو تو کشتیاں جلا دینا. کہ یہ اس قسم کی کلچر نائٹ آپ کے لیے ہر سال ہر سوسائٹی، ہر قوم اور ہر تنظیم کی طرف سے منعقد ہوتے تھے. لیکن اگر یہ کلچر نائٹ بھی بند ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ بھی بدامنی ہے اور وہ کہ یہ ڈرون حملے اور دھماکے ہیں. تو اس سے نجات کا واحد ذریعہ رلائیں گے کیونکہ یہ ہماری جنگ ہے اور ہمارا جہاد ہے. انشاءاللہ اس میں ضرور شرکت کریں گے.
اس کے بعد باقی تنظیموں اور اسٹوڈنٹ سوسائٹیز علاقائی جو سوسائٹیز ہے اس کے سہور اور اپنے مہمانوں کو صاف جناب عطیف صاحب تا درخواست کا جدائی روشی وہ تو نے پمک سے دے جو جذبے نہ ڈاکے خبریں ہو کو بات کرنی ہے اس وقت سے اردو میں بات شروع کر لیتا ہوں. پہلے تو آپ سب آئی ایس ایف والوں کو بہت بہت مبارک کہ ایک اچھی ایکٹیویٹی یہاں پہ پشاور میں خصوصاً اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ نارملی تو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا یہی ہم لڑائی جھگڑے اور بندوق اور جیل اور اس قسم کی باتیں سنتے ہیں, تو بڑی اچھی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک اچھی ایکٹیویٹی ارینج کیا, اس پہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. دوسری بات, چونکہ آپ کا ایک میوزیکل نائٹ ہے, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آپ لوگ شغل کے اس سے آئے ہوئے ہیں, نیت سے آئے ہوئے ہیں, تو زیادہ سیاسی باتیں نہیں کروں گا, لیکن صرف ایک دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک جتنے یہاں پہ آئی ایس ایف کے آپ لوگوں کے دوست یا لیڈر, تحریک انصاف کی بات نہیں ہے, یہ صرف آئی ایس ایف کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے سارے ملک کی اسپیشلی پختونوں کی بات ہے, اور اس کے لیے جو بھی ہم سے ہوگا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان میں نہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور نہ عوام کی بغاوت کا ڈر ہے, اور ان کو یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی کہ اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ عوام ان کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بغاوت کر سکتے ہیں. اگر آپ بکے ہوئے ہیں, اگر آپ نے امریکہ سے ڈالر لیے ہیں, ہم نے نہ امریکہ سے ڈالر لیے ہیں اور نہ انشاءاللہ کبھی لیں گے, اور ہم اس کو روکیں گے انشاءاللہ. ڈرنے کا سوال ہے تو عاطف بھائی کو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس دست سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, جس دست سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. اور اگر پھر بھی ہمارے یہ کرپٹ حکمران ہمیں نہیں چھوڑیں گے ڈرنے کے لیے, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. عاطف صاحب کے باتوں کے بعد, خصوصی خطاب کے بعد میں